نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو اللہ اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ ہم اپنے تمام امور میں اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ دینی اور دنیاوی مصالح کے حاصل کرنے اور نقصان دہ اشیاء کے دور کرنے میں اللہ پر بھروسہ کیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دیتا ہے اور نہ کوئی روک سکتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، اور یہ کہ توکل کے ساتھ ساتھ انسان کو وہ اسباب بھی ضرور اختیار کرنے چاہیے جو منافع کے حصول اور نقصان دہ اشیاء کے دور کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں توکل کا یہ تصور ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور محنت و مشقت اور کمائی کے جو ذریعے ہیں ان کو چھوڑ دے۔ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ بہرحال توکل کا یہ تصور کہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں ہے غلط اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا اور آخرت میں نفع و نقصان کا مالک مان کر اس اعتقاد کے ساتھ اسباب اور ذرائع کو اختیار کرنا کہ دنیاوی اور اخروی تمام معاملات میں نفع و نقصان پہنچانے کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اپنی بقا اور وجود کے لیے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، ہمیں یہاں پر اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ شریعت کے خلاف نہیں بلکہ منشاء الہی کے مطابق ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اسباب کو اختیار فرمایا اور مسلمانوں کو بھی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ بدر کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے، تلواروں اور اس وقت کے ہتھیار ساتھ لے کر دشمن کے مقابلہ میں نکلے۔ صحابہ کرام کو بھی محنت کر کے اپنے گھروں کی کفالت کا حکم دیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اس کے قد کاٹ اور اس کی پھرتی کو دیکھ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کاش یہ نوجوان اللہ کی راہ میں جہاد کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد ہی ہے، اور اگر یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے
رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ اگر یہ اپنے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تاکہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ اگر یہ ریاکاری اور فخر کی غرض سے نکلا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں نکلا ہے۔ اسلام کو قیامت تک کے لیے زندہ رہنا ہے، اس لیے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے عملی نمونہ قائم فرمایا اور آپ نے اسباب معیشت کو بھی اختیار فرمایا۔ اس لیے ہمیں اپنے ہر معاملات میں اللہ رب العزت پر توکل کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت نے جو اسباب ہمیں مہیا کیے ہیں ہمیں وہ بھی اختیار کرنے چاہیے۔